مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ آج ہمارے ساتھ الحمدللہ عز و جل سید یوسف ہیں، تو یوسف بھائی ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ عز و جل۔ یہ رضا بھائی کی یوں سمجھے کہ جگہ پر ہیں الحمدللہ، اور میرے ساتھ آج سلسلے کو لے کر چلیں گے۔ اور الحمدللہ جو فیس بک اور یوٹیوب پر جو SMS ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل یوسف بھائی پڑھیں گے، اور جو ہمارا مدنی چینل کا SMS نمبر ہے اور واٹس ایپ کے ذریعے سے الحمدللہ عز و جل جو ہمارے ناظرین ہم تک میسیجز بھیجتے ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل ہم شامل کریں گے۔ تو میں ہمارے MCR کے اسلامی بھائیوں سے عرض کروں گا کہ گزشتہ سلسلے میں جن کے صحیح نام تھے ان کا ٹکر چلا دیا جائے، اور الحمدللہ عز و جل ہمیں ایک مشورہ آیا تھا گزشتہ سلسلے میں کہ جب یہ سلسلہ ریپیٹ ہو تو ریپیٹ میں بھی یہ نام جو ہے چلنے چاہیے۔ ممکن ہے کہ جس کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ انہوں نے یہ اس وقت ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سوال اور سوال کا جواب، اب درست جوابات دینے والوں کے ناظرین کے نام شامل کیے گئے ہیں۔ اچھا، یہ ہمیں مشورہ آیا تھا کہ جب یہ ریپیٹ ہو تو اس وقت بھی یہ نام دکھائے جائیں، تو الحمدللہ عز و جل ہمارے جو MCR کے اسلامی بھائی ہیں انہوں نے جو ہے وہ اتوار کو جب یہ ریپیٹ ہوتا ہے تو اس میں یہ نام شامل کیے، تو جو نہیں دیکھ پائے ان کے نام بھی الحمدللہ عز و جل اس میں شامل ہیں۔ اچھا، اب یہ عرض کروں گا کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ اس سلسلے کو ریپیٹ کریں، تو الحمدللہ 2 دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے۔ ابھی اس وقت یہ بدھ کو براہ راست ہے، اتوار کو صبح اور پیر کو 10 یا 10:15 بجے یہ ریپیٹ ہوتا ہے۔ تو میں نے دیکھا تھا اس وقت بھی الحمدللہ عز و جل وہ نام کی جو یہ ٹکر ہے یہ اس وقت بھی الحمدللہ ہمارے یہ MCR کے اسلامی بھائیوں نے لگایا ہوا تھا۔ تو ابھی یہ وہ نام چل رہے ہیں کہ جنہوں نے صحیح جوابات دیے۔ اچھا، یہ میں عرض کروں کہ اس میں اگر آپ دیکھیں گے کہ ایک طریقہ کار اس ٹکر کو نیچے غور سے دیکھیں تو لاہور 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 لاہور، پھر سرگودا سرگودا، کراچی، اس طرح کے یہ نام بالکل یوسف بھائی یہ چل رہے ہیں۔ تو اس کی ایک وجہ ہے، ہمیں ایک SMS موصول ہوا، تو وہ ہم یوں سمجھے کہ وہ بعد میں پڑھتے، لیکن الحمدللہ ہم نے عمل پہلے سے شروع کر دیا۔ اس میں ہمیں یہ بتایا، یعنی یہ کہا گیا کہ جو ایک شہر کے نام ہے نا وہ ایک ساتھ جو ہے وہ آ جائیں، جیسے کراچی کے جنہوں نے نام لیے ہیں تو وہ ایک ساتھ جو ہے وہ چلا دیں، والوں کو پریشانی نہ ہو۔ ہاں، اور جیسے سرگودا ہے، لاہور والے، کراچی والے، تو صحیح کہہ رہے ہیں، وہ ٹکر ہے وہ اتنا لمبا چلتا ہے، کافی پتہ نہیں 150 200 250 کے قریب نام ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جب فیصل آباد کا چلا یا کراچی کا چلے گا تو جنہوں نے نام دیا ہوا ہوگا تو ان کو ڈھونڈنا ان کے لیے جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی۔ تو الحمدللہ ہم نے ہاتھوں ہاتھ اس پر جو ہے وہ عمل کی ترکیب بنائی۔ تو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ یہ مختلف شہروں کے نام یعنی ترتیب کے ساتھ جو ہے چل رہے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں، ہمارے سلسلے کا ایک فارمیٹ ہے کہ اس میں ہم 2D اینیمیشن جو ہے وہ دکھاتے ہیں بچوں کی، اور جب غلام رسول کا نیا خاکہ ہم تک پہنچ جاتا ہے تو الحمدللہ ہم اس سلسلے میں بھی دکھاتے ہیں۔ تو جو ہمارے ذمہ دار ہیں ان سے میں نے رابطہ کیا تھا اس حوالے سے کہ اس دفعہ غلام رسول کا نیا خاکہ، تو وہ بتا رہے ہیں کہ 4-4.5 منٹ کا ایک بن رہا ہے، تو وہ آئندہ انشاءاللہ عز و جل آنے والے ہفتے کو تیار ہو جائے گا۔ تو آئندہ ہم بدھ کو انشاءاللہ عز و جل شامل کریں گے۔ تو آج ہم اپنا جو 2D اینیمیشن ہے وہ بچوں کے لیے جو دکھاتے ہیں، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی کے پاس ایک خوبصورت بلی تھی۔ اس بلی سے بہت پیار کرتا تھا، وہ اسے اپنے پاس بٹھا کر کھانا کھلاتا۔ بلی ہر وقت اس کے پیچھے پیچھے دم ہلاتی پھرتی اور جہاں جہاں وہ جاتا ساتھ ہو لیتی۔ اس آدمی کے پاس ایک گدھا بھی تھا جو دن بھر بوجھ اٹھاتا اور رات کو اکیلا ایک کونے پر پڑا رہتا، مگر اس میں ایک بری عادت تھی، وہ بلی سے بہت جلتا تھا۔
ایک دن گدھے نے کھڑکی میں منہ ڈال کر مالک کے کمرے میں جھانکا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بلی مزے سے کھانا کھا رہی ہے اور مالک پاس بیٹھا پیار سے ہاتھ پھیر رہا ہے۔ گدھا یہ سب دیکھ کر جل گیا اور دل ہی دل میں کہنے لگا، آخر میرا مالک اس بلی کو اتنا پیار کیوں کرتا ہے؟ میں دن بھر سخت محنت کرتا ہوں، سامان اٹھاتا ہوں اور اس کی مدد کرتا ہوں، جبکہ بلی صرف دم ہلاتی ادھر ادھر اچھلتی کودتی ہے۔ گدھے نے سوچا، اگر میں بھی بلی کی طرح اچھلنے کودنے اور دم ہلانے لگوں تو مالک مجھ سے بھی اسی طرح پیار کرے گا۔ یہ خیال کر کے گدھا ڈھیچو ڈھیچو کرنے لگا اور دم ہلاتا جھٹ مالک کے کمرے میں گھس گیا۔ ایسی تیزی سے دم ہلائی کانچ کے برتن میز سے گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ پھر اس نے اچھل کر اگلے پاؤں مالک کی گود میں رکھ دیے۔ مالک گدھے کی اس احمقانہ حرکت سے حیران و پریشان ہو گیا اور خیال کیا کہ گدھا پاگل ہو گیا ہے۔ زور زور سے چلانے لگا، ارے کوئی ہے جو مجھے اس پاگل سے بچائے؟ بچاؤ بچاؤ، میرا گدھا پاگل ہو گیا۔ شور و غل کی آواز سے قریب کے ہمسائے بھاگے آئے اور گدھے کی حرکات اور چیخو پکار سن کر ان کو بھی یقین ہو گیا کہ گدھا پاگل ہو گیا ہے۔ انہوں نے گدھے کو مار مار کر گھر سے نکال دیا۔ بیچارہ گدھا اس سب کے لیے تیار نہیں تھا اور دل میں کہنے لگا، جو بلی کرتی ہے میں نے بھی وہی کیا، مگر یہ کیا؟ وہ کرے تو پیار اور میں کروں تو مار، یہ کیسا انصاف ہے؟ سبق۔ پیارے مدنی منو، دیکھا آپ نے، گدھا بلا وجہ بلی سے جلنے اور حسد کرنے لگا تو اسے مار بھی کھانی پڑی اور گھر سے بھی نکالا گیا اور یوں اس کا اپنا سکون بھی برباد ہوا۔ الحضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں سے سجدہ کرایا، شیطان نے حسد کیا، وہ جہنم میں گیا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا 2D اینیمیشن۔ اچھا، چونکہ آج دو فائدے ہم نے حاصل کرنے ہیں، یوسف بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک تو یہ انشاءاللہ ناظرین کے سوالات جو ہوں گے ایسے یہ فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے سے، باقی گزشتہ کافی سلسلوں سے ہمارے یہاں قرآن اندازی میں لوگوں کے نام نکل رہے ہیں اور گزشتہ ایک دو ہفتوں سے سلسلوں سے ہمارے پاس یہ آ رہا ہے کہ ہمارے تحفے ہم تک نہیں پہنچ رہے۔ تو اس دفعہ یوسف باپو یوں سمجھے ہمارے ساتھ سلسلے میں ہیں، تو باپو سے پوچھ لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے گزشتہ سلسلے میں تذکرہ کیا تھا کہ الحمدللہ یوسف بھائی تیار تھے 9-10 محرم سے پہلے یہ بھیجنے کے لیے، تو وہ چھٹیوں کا سلسلہ آ گیا تھا۔ تو اب یوسف بھائی یہاں موجود ہیں، یوسف بھائی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا ہوا، ہمارے ناظرین کے جو سوالات کے جوابات ہیں ان کے تحفے کب پہنچیں گے اور کیا پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے، کیا ہے؟ تو یوسف بھائی اوور ٹو یو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پہلے تو میں یہ عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین سے کہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ مدنی چینل کے اس وقت جو ناظرین اکبر بھائی دیکھ رہے ہیں ان میں سے کئی ایسے ہیں جنہیں الحمدللہ مدنی تحفے پہنچ چکے، اچھا، اور جس میں ام سالک باب المدینہ کراچی سے تھیں، بنت اقبال جن کا پہلا انعام نکلا تھا، رضا بھائی کی طرف سے کہا تھا کہ میں عیدی بھی دوں گا، تو انہیں بھی پہنچ گیا ہے۔ اور باقاعدہ یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، وہاں سے ان سے تصدیق بھی کر لی ہم نے۔ اور شاہد محمود صاحب ہیں، ان کا نکلا تھا، انہیں بھی آج تحفہ پہنچ گیا کل۔ یہ شاہد محمود صاحب نا یہ ہمارے ساتھ مستقل اس پہ ہوتے ہیں فیس بک، جی ابھی بھی فیس بک پر یوٹیوب پر نا، تو یہ ہاں، تو شاہد بھائی ہاتھوں ہاتھ، شاہد بھائی اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو گزشتہ سلسلے میں یا اس سے گزشتہ سلسلے میں آپ نے تذکرہ کیا تھا، تو اگر آپ کا تحفہ آپ تک پہنچ گیا ہے تو ہمیں میسج کر دیں۔ یہ تو یوسف باپو کہہ رہے ہیں، الحمدللہ ہمیں ان پر اعتبار ہے، لیکن ایک وہ کہتے ہیں نا کہ کراس چیک کرنا، میں اپنے ناظرین کو بھی عرض کروں گا جو ایس ایم ایس کے ذریعے سے باپو جن کا نام لے رہے ہیں، اگر وہ اس وقت سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو ایس ایم ایس کے ذریعے سے بھی ہمیں اطلاع دے دیں تاکہ یہ ہمیں ایک تشفی ہو جائے گی کہ الحمدللہ عز و جل آپ کا تحفہ آپ تک پہنچ گیا ہے۔ جی باپو۔ اور اچھا، اسی طرح بنت اکرم اوکھاڑا، ان کا تحفہ نکلا تھا، انہیں بھی الحمدللہ پہنچ گیا اور ان کے والد صاحب کی طرف سے میسج بھی آ گیا۔ ٹھیک ہے۔ اور علی حیدر بھائی کا نکلا تھا، ان کا بھی پہنچ گیا۔ اسی طرح احکام حج کے کچھ ناظرین تھے جن کے کچھ طائف رہتے تھے، تو الحمدللہ ان کو بھی رہ گئے۔ اب جو بقیہ اس میں رہ گئے انہیں انشاءاللہ ہم نے ابھی یہ سلسلے کے دوران روانہ کر دی ہیں۔ اچھا، آج مزید روانہ کیے؟ کل ان تک پہنچ جائیں گے اور انشاءاللہ پرسوں سے ان کے ایس ایم ایس آنا شروع ہو جائیں گے، میں پہنچ گیا۔ اچھا، یہ آپ نے جیسے فرمایا کہ جو
احکام حج سلسلے کے. تو اب جن کے پہنچے تھے ایک کا تو SMS ہم نے یہاں پڑھا تھا اور وہ اب تک رابطے میں ہے. یہ ہے آگرہ تاج کالونی کا, کراچی کا ہی ہے. تو کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے بھی محمد رفیق ہے ان کے والد صاحب کا نام میرے خیال میں, مجھے نہیں, میں نے پرسوں ایڈریس لیا تھا ٹھیک ہے, اور انہوں نے کل ایڈریس دیا, تو آج انشاءاللہ روانہ. آگرہ تاج کا, جی جی ماشاء اللہ عز و جل. تو یوسف بھائی یہ ہو گئے ابھی مزید, اور آج جن کے بھیجنے کا آپ نے, آج والے رہتے ہیں, آج جن کا اناؤنس کریں گے. اگر آپ پہلے سے اناؤنس کرتے تو آج والوں کو بھیج دیتے ہیں. نہیں وہ تو ہم آخر میں اناؤنس کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل کے ناظرین, اب چونکہ آپ کے SMS ہیں اور آپ کو چیزیں بھی بہت ساری دکھانی ہیں, تو میں کچھ آپ کے SMS پڑھتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ کو آپ کے جو پیکیجز ہم نے تیار کیے ہیں وہ دکھاتے ہیں. ایک یہ ہے کہ نیا غلام رسول کب آئے گا؟ اب نیا کلام اسٹوڈیو والا بھی نہیں دکھا رہے, تو میں یہ عرض کروں گا کہ نیا کلام اسٹوڈیو والا ہمارے پاس تیار ہوتا ہے, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے. لیکن آج الحمدللہ ہمارے جو اشفاق بھائی ہیں ان کا جو نیا کلام آیا ہے اس کا کچھ حصہ آپ کو دکھائیں گے. ایک میسیج ہے, آپ مدنی FM بھی شروع کریں. اچھا, میرا نام حبیب اللہ ہے, میری عرض ہے کہ آپ ایسی ایپ تیار کریں جس میں انلیمیٹڈ نعتیں لکھی ہوئی ہوں آپ کے, اس کام سے نعت خوانوں میں اضافہ ہوگا. یعنی نعتیں پڑھنے کے حوالے سے نہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی ایپ ہو جس میں نعتیں لکھی ہوئی ہیں. تو الحمدللہ اگر آپ دیکھیں گے, ہمارے پاس ویسے ایپ نہیں لیکن کتاب کی صورت میں وسائل بخشش ہے, ہدایق بخشش ہے, سامان بخشش ہے, تو الحمدللہ عز و جل وہاں سے آپ نعتیں کر سکتے ہو. اور شاید غالباً یہ یوسف بابو اس میں یہ PDF کی صورت میں ہماری اس پہ بھی موجود ہوگی, ویب سائٹ پر بھی یہ چیزیں موجود ہوں گی. اور یوسف بھائی مسکرا رہے ہیں, مسکرا ہوں. شاہد بھائی کا میسیج دیکھ کے شاہد بھائی فرما رہے ہیں جی ہمیں آپ کا بھیجا ہوا تحفہ مل گیا ہے اور آپ ہماری خوشی کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اللہ اکبر, کہ دیکھ لیں بابو کیا بات ہے. اچھا, ایک میسیج یہ ہے کہ آپ مدنی چینل کے SMS زیادہ سے زیادہ پڑھیں, کیونکہ اس میں ہمیں بہت سارے سوالات کا جواب مل جاتا ہے. فرمائشیں رہنے دیں, وہ بہت ٹائم لیتی ہیں. تو میں یہ عرض کروں گا ناظرین کو, دیکھیں ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہے. بعض لوگوں کو یہ SMS پڑھنا اچھا لگتا ہے, بعض چیزیں جو ہم تیار کرتے ہیں. اچھا, اب ممکن ہے کہ یہ جنہوں نے SMS کیا ہو انہوں نے کبھی فرمائش نہ کی ہو, جن کی فرمائش کے مطابق کوئی چیز چلتی ہو. مثال دینوں, کسی نے کہا تھا کہ ابھی جیسے احمد رضا کا تازہ گلستان, یہ جو منقبت ہے یہ تیار کریں اور یہ ہمیں دکھائیں. تو اب ان کے کہنے پر یہ SMS ہم نے پڑھا اور وہ چیز چلائی, تو اب ان کی خوشی کا اندازہ مطلب دیکھیں. تو اب اسی لیے یہ ہے کہ اس میں مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. SMS بھی اہمیت کے حامل ہے, اور جو چیزیں تیار کرتے ہیں تو وہ ایک سلسلے میں مختلف قسم کا فلیور ہوگا, تو اس میں دلچسپی جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے. اچھا, ایک یہ اسی کے حوالے سے ایک SMS تھا, عرض یہ کرنی تھی کہ سلسلے کا ٹائم کم ہوتا ہے. آپ یہ بولتے ہیں کہ ایسا کریں کہ چند ایک پیکیج کے علاوہ بقیہ اپنے سلسلے کے بعد دکھا دیا کریں, آپ سلسلے میں میسیج پڑھ لیا کریں. تو اب مدنی چینل کے ناظرین, یہ ہمارے پاس ایسا زبردست فارمیٹ ہے کہ ہمیں کوئی بھی چیز پوچھنی ہوتی ہے کہ آپ مدنی چینل کے حوالے سے کیا, تو ہمیں فوراً فیڈ بیک مل جاتا ہے. گزشتہ سلسلے میں نگران شورا کے ساتھ مشورہ ہوا تھا بچوں کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے, جو 2 گھنٹے کی کرنی ہے, تو اس پر ہم نے فیڈ بیک مانگا. تو الحمدللہ اکثر لوگوں نے 6 سے 8 بجے کا ٹائم دیا, کچھ نے مختلف ٹائم دیا 5 سے 7 کا, لیکن اکثر کا یہ تھا. الحمدللہ یہ میں نگران شورا کو پیش کیا, تو الحمدللہ عز و جل امید یہ ہے کہ جب یہ شروع ہوگا یہ ٹرانسمیشن, تو یہ 6 سے 8 کے درمیان ہی شروع ہوگی, امید ہے. بہرحال ٹائمنگ چینج بھی ہو سکتی ہے. تو اسی لیے ابھی چونکہ یہ فیڈ بیک آیا ہے کہ آپ SMS ہی پڑھا کریں, یہ پیکیجز جو ہیں کہ نہ دکھایا کریں, تو اس حوالے سے بھی آپ اپنا فیڈ بیک دے دیں, تو انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے میں ہم شامل کریں گے. میں تو یہ سوچ رہا تھا آپ کا سلسلہ دیکھ کے ایک مرتبہ کہ آپ نے اس سلسلے میں کہا تھا کہ وہ اشفاق مدنی والی کسوٹی ہمیں کوئی بتا دیں. ناظرین کتنی توجہ سے دیکھتے ہیں اور پھر محنت کرتے ہیں آپ کے سلسلے پر, کہ انہوں نے مدنی کسوٹی بھی آپ کو بتا دی. بالکل باپو, یعنی میں تو یہ عرض کروں گا, ہمارے جو مدنی چینل کے ذمہ دار اسلامی بھائی ہیں, یہ ہمارا گویا یہ سلسلہ نا ایک مدنی چینل کا ایک آرکیف ٹائپ کا ہے. یعنی بعض چیزیں ہمیں نہیں مل رہی ہوتی, تو ایک دفعہ وہ جو ذہنی آزمائش کی آپ ہی مدنی کسوٹیاں کرتے ہیں, ایک نہیں ہمیں 2 ملی, ایک امیل سنت کے حوالے سے تھی اور ایک اور تھی, وہ ہمیں نہیں مل رہی تھی. وہ دونوں ٹھک ٹھک کر کے جو ہے SMS آ گئے. حتیٰ کہ گزشتہ سلسلے میں ہم نے ترانہ مصطفیٰ کے حوالے سے
تذکرہ کیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ریپیٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو میں نے کہا ہماری مجلس بتائے گی، تو مجلس کا جواب تو آتے آتے آئے گا. یہاں SMS آ گیا تھا کہ یہ سلسلہ اس ٹائم پہ ریپیٹ ہوتا ہے، تو الحمدللہ اتنی غور سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں. اچھا، ایک یہ تھا، پچھلی بار آپ نے قرآن اندازی نہیں کی تھی 124 نمبر سلسلے میں، ایسا تو ہے نہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم نے بالکل سلسلے کے آخر میں قرآن اندازی کرتے ہیں تو آپ کے یہاں لائٹ چلی گئی ہو یا آپ لوگ نے ٹی وی بند کر دیا ہو. بہرحال ہر سلسلے میں الحمدللہ عز و جل قرآن اندازی ہو رہی ہے. اچھا، ایک میسیج ہے کہ جب بھی باپا جان فیضان مدینہ میں ہوں تو براہ راست ضرور دکھایا جائے، کیونکہ جب باپا حج سے واپس تشریف لائے تو اجتماع میں تشریف فرماتے، لیکن مدنی چینل پر کسی اور مقام سے یہ اجتماع دکھایا جا رہا تھا. کراچی سے یہ میسیج ہے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا، ایسا ہی تھا. ہوا یہ تھا کہ اصل میں یہ پنجاب سے ہمارے جو رکن شورا قاری سلیم صاحب، ان کا بیان تھا ہفتہ واری اجتماع میں. ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ جس جگہ سے ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے، ظاہری بات ہے کہ وہاں ایک ہفتہ پہلے کافی عرصے سے وہاں اس کی تشہیر چل رہی ہوتی ہے کہ مدنی چینل پہ براہ راست دکھایا جائے گا، تاکہ لوگ الحمدللہ عز و جل اس وجہ سے بھی اس میں آ جاتے ہیں. تو اب ایک چیز کی اتنی تشہیر ہوئی ہے تو ظاہری بات ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس علاقے میں، جس شہر میں یہ اجتماع ہے، اگر وہ آخری وقت میں ہم کہیں کہ یہ یہاں سے ہم براہ راست نہیں کر رہے، فیضان مدینہ والا دکھا رہے ہیں، تو ظاہری بات ان لوگوں کے دل ٹوٹیں گے. تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ وہاں سے اس کو براہ راست رکھا گیا تھا. بس یہ ہے کہ جو ہمیں ہدایات تھی کہ ہم نے ونڈو پہ کچھ مناظر اس یہاں کے بھی دکھا دیے تھے کہ امیر سنت تشریف فرمائے ہیں اور نگران شورا بیان کر رہے ہیں. تو اب کچھ SMS کا سلسلہ ہو گیا، مزید بھی پڑھنے ہیں. اب سب سے پہلے انشاءاللہ عز و جل آپ کو ایک منقبت احمد رضا کا تازہ گلستان، یہ کسی نے میسیج کیا تھا، وہ ہم نے تیار کیے، آئیے وہ دیکھتے ہیں. احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی. احمد رضا، احمد رضا کیا بات ہے تیری، کیا بات ہے تیری. خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی. احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی. احمد رضا، احمد رضا کیا بات ہے تیری. تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی، تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی، تم کیا چلی گئی. شعر و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی، شعر و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی. احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی. احمد رضا، احمد رضا کیا بات ہے تیری. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے SMS کا سلسلہ بھی جاری ہے اور آپ کے واٹس ایپ بھی آ رہے ہیں. کچھ SMS میں مزید پڑھ دیتا ہوں. اور ایک ہمارا طریقہ کار یہ تھا کہ ہم کوئی بیسٹ SMS ہوگا وہ اپنے سلسلے میں شامل کریں گے. تو ہم نے 2 SMS تیار کیے ہیں. ایک SMS تو یوں سمجھیں کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا، ایک SMS آیا تھا جو مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے تھا. پہلے اسکرین پر اس SMS کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر میں کچھ عرض کرتا ہوں. یوسف باپو یہ اگر آپ پڑھ دیں. مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر جب کھلی، اس کے بعد کے کچھ مناظر دکھا دیجئے. ٹھیک ہے، اب یہ ہو گیا، یہ SMS مکمل ہو گیا. اصل میں جنہوں نے بھی، اب بظاہر یہ ایک نارمل سا میسیج ہے، لیکن ہم نے اس کو، کیونکہ جب اس وقت ہم نے اپنے پاس لکھ لیا اور یہ چیز تیار کر لی، لیکن جب دیکھا آج مفتی صاحب کا آج عرس کا جو ہے وہ دن ہے، تو جنہوں نے SMS کیا تھا ہو سکتا ہے انہوں نے باقاعدہ ان کے ذہن میں ہوگا کہ یہ اگلے بدھ کو جب یہ سلسلہ ہوگا تو اس دن مفتی صاحب کا جو ہے نا عرس کا یہ ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے ایسا جو ہے وہ اپنا نہیں ہوا. مفتی صاحب کا ہمارے پاس وہ پیکج بھی تیار ہے جو ان کی تقریباً 3 سال کے بعد جو ان کی قبر کھلی تھی الحمدللہ عز و جل، جو روح پرور مناظر تھے. آئیے وہ اس کا کچھ حصہ دیکھتے ہیں.
سبحان اللہ. چہرہ شریف قبلہ ہوئے، امامت شریف پیشانی مبارک آدی. پھر ہم نے اجازت لی کہ اگر اجازت دے تو صرف اس حصے کو ہم کیمرے میں بند کر لیں. تو ہمیں اجازت دی گئی کہ اس حصے کو آپ کیمرے میں بند کر سکتے ہیں. یہ امامہ شریف، یہ زلف شریف، بال اور یہ پیشانی ہے. اور اس کو باقاعدہ وہاں جو ہزاروں اسلام بھائی جمع تھے وہ اسکرین پر دیکھ رہے تھے. یہ دیکھیے، یہ اسلام بھائی اشارہ کر رہے ہیں ان کو اسکرین پر باقاعدہ مفتی فاروق کی پیشانی نظر آ رہی ہے. خوشبو ہے الحمدللہ، ابھی تک بھی آج ہم کھڑے ہوئے ہیں، ابھی بھی ہمیں خوشبو ہے. اور الحمدللہ پیشانی سلامت تھی اور الحمدللہ رب العالمین مفتی فاروق علیہ رحمہ کی مدار پر خوشبو کی لپٹیں آ رہی ہیں. چہرہ قبلہ سے اور ان کا ہاتھ جس طریقے سے صلاۃ و سلام کے لیے باندھا ہوا ہوتا ہے یا نماز کے لیے باندھا ہوتا ہے، بالکل اس طریقے سے باندھا ہوا ہے. روح پر دیکھا مدنی چینل کے ناظرین، یہ روح پرور مناظر جو ہے وہ تھے. الحمدللہ عز و جل یہ جب غالباً 2006 میں مفتی صاحب کا انتقال ہوا تھا اور مدنی چینل جب بالکل آغاز ہی تھے، کچھ ہی مہینے ہوئے تھے، تو اس کے بعد یہ ان کی قبر کھلی تھی. الحمدللہ عز و جل یہ ہم نے دکھایا تھا اور اس پر نگران شورا نے مدنی مکالمہ کیا تھا جب یہ مناظر ہمارے پاس آئے تھے. اچھا، ایک میسیج یہ ہے کہ خوابوں کی تعبیروں کی ٹائمنگ کیا ہے، دن بھی بتا دیں. چینل پر جمعرات دکھا رہے بھی ہیں اور جمعہ بھی بتا رہے ہیں. غالباً جمعے کو یہ ریپیٹ چلتا ہوگا، ویسے جمعرات کو صبح چلتا ہے. اچھا، گزشتہ سلسلے میں ہمیں ایک SMS موصول ہوا تھا، اس میں ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ جو خوابوں کی تعبیر سلسلے میں SMS بچ جائیں تو آپ اس کو اگلے سلسلے میں شامل کریں. تو الحمدللہ عز و جل ہم نے جو اس کے پروڈیوسر ہیں ہمارے منصور بھائی، ان سے رابطہ کیا اور ان کو اپنا یعنی یہ مدنی چینل کے ناظرین کا یہ SMS سنایا. تو الحمدللہ ان کا ایک پازیٹیو رسپانس آیا تھا، وہ وائس کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، تو وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. تو جن کی طرف سے یہ الحمدللہ عز و جل میسیج آیا ہوگا تو ان کی دل جوئی ہو جائے گی. انشاءاللہ اکبر بھائی ضرور، میں کل ہی سے انشاءاللہ اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، جتنے ہو جائیں لائیو میں ہو گئے اور بقیہ کو انشاءاللہ پھر اگلے سیگمنٹ میں اگلے پروگرام میں شامل کر لیں گے انشاءاللہ. بہت اچھا آئیڈیا ہے اور اس سے ہماری ویورشپ بھی مضبوط ہوگی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ کل سے ہی امپلیمنٹیشن کر دیں گے اس پر. آپ کے پیکیجز بھی ہمارے پاس ہیں اور آپ کا میسیج ایک ہے، سفر المظفر کی ٹرانسمیشن بے حد زبردست ہونی چاہیے، عاشقان رضا جھوم جائیں. مدنی مشورہ یہ ہے کہ ذوق نعت میں دیکھیں مدنی چینل یوسف بھائی، یعنی اس طرح سے ہمارے ناظرین دیکھتے ہیں سلسلوں کو کہ اس کے سیگمنٹ کے حوالے سے بھی سوچتے ہیں. اور میں یہ عرض کروں گا ابھی اس SMS کے توسط سے کہ ہمارا یہ سلسلہ تو ہفتے میں ایک دن آتا ہے نا. آپ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات انسان کے ذہن میں ابھی اس وقت مشورے نہ آ رہے ہوں، کسی اور دن آ رہے ہوں، کبھی ریپیٹ میں سلسلہ چل رہا ہو، یا ویسے ہی آپ نے کوئی سلسلہ دیکھا تو آپ کے ذہن میں، تو آپ اس کو اس وقت لکھ لیں اور جب یہ سلسلہ ہمارا بدھ کو براہ راست ہو تو اس وقت وہ SMS کر دیں. ایسا ممکن ہے نا کہ بعض اوقات بندہ بھی بیٹھا ہوا ہے تو کوئی خیال نہیں آ رہا کہ کیا ہونا چاہیے، تو ہفتے میں پورا مطلب دن ہوتے ہیں، تو جس طرح یہ ایک ان کو سوچ آئی، جب بھی کوئی اچھا سا مشورہ آئے سیگمنٹ کے حوالے سے، کسی بھی سلسلے کے حوالے سے لکھ لیا جائے اور پھر یہ بعد میں جو ہے نا وہ ہمیں ریکارڈ سینڈ کر دیا جائے. اچھا، ذوق نعت میں دوران سلسلہ کسی شخصیت سے اشفاق بھائی مدنی کسوٹی فرمائیں اور یہ دونوں ٹیم سے ہو اور اس کی بنیاد پر نمبر دیے جائیں. مطلب یہ کہ ایسا سیگمنٹ ہو اور سلسلے کا نام فیضان اعلیٰ حضرت ہو، تبدیل نہ کیا جائے اور روزانہ کی بنیاد پر منقبت اعلیٰ حضرت پڑھی جائے. منقبت چینج بھی ہو سکتی ہے روز. بہرحال یہ ایک مشورہ تھا. اور ایک یہ ہے، خوابوں کی تعبیریں جمعرات کو نہ دکھایا جائے، اس وقت ہماری لائٹ نہیں ہوتی. غلام رسول بھائی ہیں، کوئی کیا کہیں گے یوسف بھائی؟ اب یہ تو مطلب بیچارے ان کے یہاں پر لائٹ نہیں ہوتی ہے، اب جن کے یہاں لائٹ ہوتی ہے وہ بولتے ہیں سلسلہ دکھائیں، اور پھر جب ہم ان کی وجہ سے سلسلہ چینج کریں گے تو باب المدینہ کراچی یا پاکستان کے اندر کئی جگہ پر بجلی کے ایسے مسائل ہے کہ جہاں پر ہم سلسلے کے دوران کئی جگہ ہوتی ہے اور کئی جگہ نہیں ہوتی ہے. ہاں، تو یہ یوں سمجھے کہ تمام ناظرین کو جو ہے 10 بیمار کس کی خواہشیں پوری کی جائیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک SMS یہ تھا کہ آپ کے سلسلے کا نام، یعنی ہمارے سلسلے کا نام ہونا چاہیے، یعنی آپ کا مدنی چینل نہیں ہونا چاہیے، اس کا نام ہونا چاہیے آپ کی فرمائش اور ہم، کیونکہ اس میں مدنی چینل کے حوالے سے تو آ رہی ہیں، یہ اس کے علاوہ اور دعوت اسلامی کے دیگر شعبوں کے حوالے سے بھی لوگ ہم سے جو ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں. مجھے پچھلے دنوں پتہ چلا تھا کہ ماہانہ فیضان مدینہ کے حوالے سے بھی آئی تھی آپ کے پاس. آپ کو یاد ہوگا وہ ان سے ہم نے رابطہ کیا تھا کہ ان کا انعام نہیں نکل رہا تھا. سلسلے میں اسلامی بھائی کال کر سکتے ہیں، اسلامی بہنیں
صرف میسج کر سکتی ہیں. اسلامی بھائیوں کی بھی کال چلا دی جاتی ہے اور ایس ایم ایس بھی شامل کر دیے جاتے ہیں. بہنوں کے ایس ایم ایس بہت کم شامل ہوتے ہیں. تو دیکھیں ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ تو نہیں ہے. ایس ایم ایس پر آنے والے جو یعنی ہمارا جو نمبر ہے ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ اسلامی بھائی کا یا اسلامی بہنوں کا؟ تو ہمارے پاس تو جو الحمدللہ عز و جل ذریعہ ہے ہم شامل کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں. اچھا اب میں آپ کو اس وقت یوسف بھائی ہم دکھانے جا رہے ہیں. ایک میسیج آیا تھا کہ آپ جو ہمارا ذہنی آزمائش ہوتا ہے اس کے اندر ایک سیگمنٹ ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. تو اس کے کچھ مختلف سلسلوں کے سمجھائیے مگر اشاروں سے یہ بنا کر کوئی ہمیں دکھایا جائے تو الحمدللہ ہم نے تیار کیے ہیں. یہ بڑے تھوڑے انٹرسٹنگ ٹائپ کے ہوتے ہیں. تو آئیے یہ ہم دیکھتے ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین کے پھر اس پر کمنٹس بھی انشاءاللہ لیں گے. خوشبو مشک غنبد مدینہ. اگر مدینہ ہے تو اوکے کرنا. مدینہ غنبد خوشبو مدینہ. خوشبو مدینہ. عطر مدینہ. مدینے کی بہار. غنبد مدینہ. اللہ خوشبو مدینہ تک تو پہنچ گئے تھے. کوئی بتائیں گے کیا تھا؟ مدنی پھول. ثواب. صحیح. صفا مروہ. رمل. رمل. آپ غلطی کر رہے ہیں. آپ نے پڑھا صحیح نہیں ہے. دوبارہ پڑھیں. جی اب وقت 10 سیکنڈ ہے. پہلے سمجھیں. احرام. اللہ اللہ اتنی دیر کریں گے تو وقت ختم ہو گیا ہے جناب. اور ابھی بھی آپ صحیح نہیں پہنچے ہیں. یہ جو ہے وہ رمی تھا اور رمی کہتے ہیں کنکری مارنے کو. اور آپ شاید رمل سمجھ رہے تھے یا استباء سمجھ رہے تھے. غلطی ہو گئی ہے. خوبصورت نور والا چہرہ. نور والا چہرہ جواب درست دے دیا ہے. وقت شروع ہوتا ہے اب. ذکر. صلاۃ و السلام علیکم. اللہ اکبر. ذکر و درود. لا الہ الا اللہ. اللہ. ٹھیک ہے ان کا جواب درست مان لیتے ہیں. اس سے مراد ذکر اللہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. وقت شروع ہوتا ہے اب. اللہ بھی مشکل گیا جناب. آپ مائک پہ کہیں گے. توبہ. بھکاری. بھکاری توبہ. بھکاری کی توبہ جواب درست دے دیا ہے. کالا. حجر اسود کا بوسہ. اللہ یہ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں. پتھر کو مارنا. گھٹنے کے بل چلنا. نہیں جناب وقت ختم ہو گیا ہے. کوئی ہے جو یہاں بتائیں گے؟ چلیں دیکھتے ہیں. سب مل کے بتا دیں. کالے بچھو یہ سارے وہاں پہنچ گئے تھے. یہ ایک رسالہ بھی ہے مکتبۃ المدینہ کا. چھوٹا بچہ. معذور بچہ. چھوٹا معذور بچہ جواب درست دے دیا ہے. دماغ. عقل مند. عقل مند. سمجھدار بچہ. سمجھدار بچہ جواب درست دے دیا ہے سمجھدار بڑوں نے. خوبصورت نور والا. خوبصورت چادر. مرا ہوا. خوبصورت کفن. پورا کریں. خوبصورت کفن میں. خوبصورت کفن. تھوڑا سا ٹھیک کر لیں. خوبصورت کفن. چمکدار کفن ہے اور آپ نے خوبصورت کفن کہا ہے. عورت. خوشبو. اللہ. مردے کو خوشبو لگانا. جی مردے کو خوشبو لگانا. مردہ تو کھڑا ہو گیا. نہیں جناب وقت ختم ہو گیا ہے. خوشبودار قبر یہ اشارہ تھا. واقعی قبر کو سمجھانا آسان نہیں تھا. جی مدنی چینل کے ناظرین
دیکھیں اب اس سلسلے کی ایک یہ ہے کہ میں اگر مستقل پورے سلسلے میں یہ میسیجز ہی پڑھتا رہوں تو کچھ لوگوں کے لیے بورنگ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جن کا ایس ایم ایس آئے گا ان کو تو خوشی ہوگی, لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے اچھا ہم جو سیگمنٹ بھی تیار کرتے ہیں اس میں بہت ساری چیزوں کا لحاظ رکھتے ہیں, یعنی مختلف قسم کے فلیور اس کے اندر ہو, ذہنی آزمائش کا بھی آ جائے, امیر سنت کا کوئی گلدستہ بھی آ جائے, نگران شورا کا بھی آ جائے, باقی کچھ کلام بھی آ جائیں, تو اس طرح کی چیزیں ہم تیار کرتے ہیں الحمدللہ. اور ابھی آپ نے یہ سمجھائیے مگر اشاروں سے دیکھا ہے. اور اب کچھ ایس ایم ایس میں آپ کے پڑھ دیتا ہوں. ایک میسیج آیا تھا کہ ہمیں مرید ہونے والی پٹی جو ہے یہ یعنی ٹکر یہ پہلے چلتا تھا اب نہیں چلتا, تو میں نے ہمارے جو ایم سی آر ہے ماسٹر کنٹرول روم وہاں سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ یہ پٹی چلتی ہے, وقتاً فوقتاً چلتی رہتی ہے. یعنی اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جب قرآن و حدیث کی کوئی بات چل رہی ہوتی ہے تو اس وقت ہم یہ ٹکر نہیں چلاتے, کوئی کلام چل رہا ہوتا ہے یا کوئی پرومو وغیرہ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جب چلتی ہیں. اچھا صرف ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں مرید ہونے والی ہی پٹی ہے, اس کے علاوہ روحانی علاج اور دیگر اور ساری جو ٹکر ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ بتایا کہ الحمدللہ یہ چلتی ہے. ممکن ہے کہ جب جنہوں نے میسیج کیا ہو تو جب وہ دیکھتے ہوں اس وقت نہ چلتی ہو, تو میں نے کہا کہ میں عرض کر دوں. ایک میسیج یہ ہے کہ آئی ٹی مجلس احادیث کی موبائل اپلیکیشن تیار کرے اپڈیٹس کے لیے. یعنی ایسی اب ان کی مراد کیا ہے, بہرحال یہ تو یہی بیان کر سکتے ہیں احادیث پر مشتمل جو ہے وہ کوئی اپلیکیشن ہو. اچھا یہ انہوں نے کہا ہے کہ مدنی مذاکرے کا وہ پارٹ جس میں باپا نے کہا تھا کہ مدنی چینل عام کرو کا ذمہ دار میں ہوں, تو یہ ہم نے الحمدللہ اس کو ہم نے ڈھونڈ لیا ہے, اگلے سلسلے میں انشاءاللہ اس کو شامل کریں گے. ایک میسیج یہ ہے کہ پروگرام کے جو اوقات بتائے جاتے ہیں اس میں جس دن پروگرام آنا ہوتا ہے وہ دن انگلش میں بتایا جاتا ہے, برائے مہربانی وہ دن کے نام اردو میں بتائے جائیں. تو ویسے بتایا تو اس میں جاتا ہے اردو میں, لیکن لکھا جو ہے نا وہ انگلش میں جاتا ہے. تو انشاءاللہ مجلس سے عرض کریں گے کہ اگر وہ اردو اور انگلش دونوں میں ہو جائے تو مدینہ مدینہ. اچھا اب مزید آپ کے ایس ایم ایس بھی ہیں اور چیزیں بھی آپ کو دکھانی ہیں. تو اب کچھ میسیجز آئے ہیں. اچھا یوسف باپو کے پاس آئے ہیں پر, اور کیا ہے باپو کہ روزانہ صبح مدنی چینل پر تلاوت باقاعدہ چلنی چاہیے. بالکل بالکل. اچھا ایک میسیج آیا ہے شاہد محمود بھائی کا, کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کا نصاب رقم کی صورت میں جس طرح رمضانوں میں دکھایا جاتا ہے تو اس طرح رمضان کے بعد بھی دکھا دینا چاہیے, کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں جن پر رمضان کے علاوہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے لیے آسانی ہو. جنید سنجی بھائی کہہ رہے ہیں کہ میمنی میں بھی کلام ہمیں سنایا جائے. اچھا میمنی میں بھی کلام ہونا چاہیے. اصل میں یہ دیکھیں میں عرض کروں یوسف بھائی, ہمارا طریقہ کار یہ ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم خود اس کو کلیکٹ کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. آپ ہمیں میسیج کریں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور بتائیں کہ فلاں سلسلے میں یہ پڑھا گیا تھا. کبھی ہو سکتا ہے عبدالحبیب بھائی نے یا کسی نے میمنی کلام کے کچھ اشعار پڑھ دیے نے میرے خیال میں پڑھا ہے ذہنی آزمائش میں, تو ہمیں آپ یہ ایس ایم ایس کریں کہ فلاں چیز آپ دیکھنا چاہتے ہیں, فلاں سلسلے میں وہ پڑھی گئی ہے یا بیان کی گئی ہے. انشاءاللہ وہ کلپ نکال کر آپ کو دکھا دیں گے, آپ خود بھی مستفید ہو جائیں گے, بقیہ ناظرین میں انشاءاللہ عز و جل. اچھا ایک میسیج یہ آیا ہے کہ اکبر بھائی امامہ کیسے باندھتے ہیں, پریکٹیکل کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے. اچھا میں یہ عرض کروں یوسف بھائی, ایک وقت تھا جب ہم دوران طالب علمی میں پڑھا کرتے تھے تو بے باقاعدہ امامہ بندھوانے کے لیے جب شروع میں باندھنا آتا نہیں تھا تو میں کافی ٹریول کرتا تھا, یعنی امامہ شریف بندھوانے کے لیے. ہاں یعنی یوں سمجھے کہ اپنے علاقے سے دوسرے علاقے میں, ہمارے ظہیر بھائی ہیں وہ اس وقت ماشاءاللہ شیخ الحدیث ہیں, وہاں یوں سمجھے مرکز الاولیاء لاہور میں وہ جامعۃ المدینہ میں پڑھا رہے ہیں, تو وہ ہمارے ساتھ الحمدللہ عز و جل اس وقت پڑھتے تھے. تو میں ان سے بندھوانے کے لیے, تو اب یہ ہے کہ باندھ کے جو ہے بندے کو آ ہی جاتا ہے باندھنا. اچھا میں یہ ایس ایم ایس کافی عرصے سے پہلے بھی آیا ہوا تھا تو میں نے تو نہیں پڑھا تھا, لیکن اب یوسف بھائی کی برکتیں, یوسف بھائی نے جو ہے پڑھ دیا. اچھا نگران شورا سے یہ محرم کے ایام میں 2 دفعہ مدنی کسوٹی ہوئی ہے. یہ کافی ساری مدنی کسوٹیاں ہم نے تیار تو کی ہیں, لیکن ظاہری بات ہے کہ اس سلسلے میں ساری ہی مدنی کسوٹیاں بیان نہیں کر سکتے, ہم مختلف جو ہے وہ سلسلوں میں آپ کو دکھائیں گے. تو آئیے امیر سنت نے نگران شورا سے جو مدنی کسوٹی کی تھی وہ آپ کو دکھاتے ہیں. انسان ہے جی ہاں, صحابہ میں سے ہیں, معلوم نہیں. واقعہ کربلا سے کسی طرح کا ان کا کوئی تعلق؟ جی ہاں. کربلا کے میدان میں تھے؟ جی ہاں, مگر کسوٹی ہے.
शहीद हुए थे? जी नहीं। औरत? जी हाँ। इंतकाल हुआ था? वहीं करबला में? जी। इसकी कोई मुझे पता नहीं, रिवायत का पता नहीं है। कोई बीबियां भी क्या वफात पाई थी करबला में? एक बीबी की वफात हुई थी। अच्छा। हाँ, दुल्हन। दुल्हन की? हाँ हाँ। वो नहीं है इसका मतलब ये। नहीं, वो मुरादी। ठीक है, समझ। कहाँ निकल गया? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से इनका कोई रिश्ता था? जी। इमाम हुसैन की अज़वाज में थी? जी हाँ। पहुंचे यार, ये पहुंच जाते माशाअल्लाह। नाम ले लो। और ये बस वो उनका नाम ही जहन में नहीं आ रहा। हज़रत थी इमाम हुसैन की ज़ोजा? जी हाँ। शेरबानो? जवाब दुरुस्त है। शहर बानू। शहर बानू। बानो रज़ी अल्लाह ताला। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये गालिबन सैयदना अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन्हीं के शहज़ादे थे। जी मदनी चैनल के नाजरीन, ये 2 कसौटियाँ हुई थी, एक हमने तैयार की है, दूसरी भी तैयार थी अल्हम्दुलिल्लाह, उसको सिलसिलों में शामिल करेंगे। हमारे महरोज़ भाई से हुई है, इसी तरह अबू रजब आसिफ भाई से हुई है, और भी मुख्तलिफ़ लोगों से हुई है। तो वो मदनी कसौटियाँ चलाने का भी कहा था, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। वो आइंदा सिलसिलों में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम शामिल करेंगे। अच्छा, कुछ SMS में पढ़ देता हूँ। हमारे अभी एक पिक्चर आई है, हमारे अशरफ भाई जो पहले यहाँ मदनी चैनल में काम करते थे, अब वो मदनी चैनल आम करो मजलिस का हिस्सा है अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने पिक्चर बेची है। वो किसी केबल ऑपरेटर के पास है, तो हमारा तरीक़ेकार ये होता है कि उनके जाकर केबल ऑपरेटरों को तरगीब दिलाते हैं मदनी चैनल चलाने की, ताकि तो इस वक्त उन्होंने पिक्चर बेची है, वो किसी केबल ऑपरेटर के पास देख रहे हैं ये सिलसिला। तो मैं तो अर्ज़ करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आप मदनी चैनल जो है वो अपने केबल पर मुस्तकिल जो है वो चलाएँ। आप देखें इसमें कैसे कैसे सिलसिले होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। मतलब कि सवाब जारिया है इनके ज़रिए। अगर केबल ऑपरेटर के ज़रिए किसी के घर में मदनी चैनल जाता है तो मतलब मदनी चैनल नहीं जा रहा, बहुत सारे सवाब के काम जा रहे हैं। जी ना, हमें कैसे कैसे SMS शामिल होते हैं। मुझे तो ये एक SMS हमें मौसूल हुआ था कि ये आपका मदनी चैनल सिलसिला देखकर उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। हालांकि हम तो बाकायदा जिस तरह कहते हैं ना कि तरगीबात, वैसे तो मदनी क्लिप्स जो हैं उसमें तो होती है, लेकिन बाकायदा यूँ तो नहीं होती है। लेकिन कबूल इस्लाम की भी बहुत सारे बाहर हैं कि मदनी चैनल का सिलसिला देखा, इस्लाम कबूल कर लिया। मदीना मदीना, क्या बात है बाब। अच्छा, एक मैसेज ये है कि आपके सिलसिले का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है। प्लीज़ अपने सिलसिले को हफ्ते में 2 दफ़ा किया करें, जब रिपीट होता है तब भी लाइव करें। हाफिज़ाबाद। तो अब ये तो देखें, पहले हम पहला ही एक मुकम्मल कर लें, इसको हफ्ते में 1 दिन होता है, जारी बात उसकी तैयारी का सिलसिला होता है। और एक तो SMS आया था कि आप सुबह फजर के बाद इसको लाइव कर दें। तो अब उनके यहाँ ये पंजाब से हो सकता है होगा। और एक SMS और है, वो हमें अल्हम्दुलिल्लाह मौसूल हुआ है। तो हमने 2 SMS ऐसे थे कि जिनको हमने वो हमारे स्क्रीन पर तैयार किया था। तो एक ऐसा एल्बम बनाया जाए, इस हवाले से एक SMS है, वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। यूसुफ भाई इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसको पढ़ेंगे, वो दिखा दें जी। एक ऐसा एल्बम बनाएं जब मक्के मदीने जाएं तो जिस जगह जाएं इस मुनासबत से वहाँ का वो कलाम सुन सकें। सुभान अल्लाह। मेरे ख्याल में इस पर मकतबतुल मदीना ने एक मेमोरी कार्ड बाकायदा शाया किया है। अच्छा, अभी हो गया है? जी, मकतबतुल मदीना पर अवेलेबल है ये। ठीक है कि आप मक्के जा रहे हैं तो जब घर से चलें तो रास्ते में मुनाजात पढ़ते हुए खाना काबा पहुँचे, जब खाना काबा पहुँच जाएँ तो वहाँ पर आप जो कलाम रिक्कत अंगेज़ कलाम, अगर ये वहाँ से मदीने जाएं तो रास्ते भर के कलाम। अगर यूसुफ भाई अगर ये है मौजूद तो मदीना मदीना, वरना मुझे याद है इस दफ़ा नहीं, निगरान शूरा जब आज से तशरीफ़ लाए, इस दफ़ा नहीं, इससे गुज़िश्ता दफ़ा जब आए थे तो एक सिलसिला किया था। और बाकायदा सिलसिले के बाद जो एक नात ख़्वान के हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी एक मजलिस है, उसका मशवरा किया और बाकायदा उनको ये ज़िम्मेदारी दी
کیونکہ ایک عرصے کے بعد نگران شورا حج پر گئے تو اس وقت بہت ساری چیزوں کا احساس ہوا، ٹھیک ہے، جو ہے وہ اپنا کلام کا کہ یہاں اس وقت یہ کلام ہونا چاہیے، اور باقاعدہ میرے کو یاد ہے نگران شورا نے مجھے ایک لسٹ بنا کر دی کہ اس مقامات پر یہ کلام ہونے چاہیے. وہ مجلس بہرحال اگر انہوں نے وہ کام کر لیا ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں، رفیق الحرمین حج اور عمرے کا جو طریقہ ہے نا اس کے اندر بہت سارے ایسے کلامات ہیں اسی مناسبت سے. ہاں وہ ہیں، لیکن اب ظاہری بات ہے کہ جو ایک نگران شورا کا ایک طریقہ کار تھا اس کے مطابق کام ہوا یا نہیں ہوا، تیار ہوئی یا نہیں ہوئی ہے، اس کی جو ہے نا اپڈیٹ ہمارے پاس نہیں ہے. چلیں لے لیتے ہیں انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ سے رابطہ کر کے. اچھا، ایک ہمارا یہ تھا کہ گزشتہ سلسلے میں امیر سنت کے ایک کلپ کے حوالے سے ایک میسیج آیا تھا، سنہری جالیوں پر جب حاضری ہو تو کیا آداب ہونے چاہیے. تو الحمدللہ امیر سنت کا ایک مدنی گلدستہ یہ چلتا رہتا ہے، تو وہ ہم نے الحمدللہ تیار کیا ہوا ہے، تو وہ دیکھتے ہیں اور اپنے ذوق کو بڑھاتے ہیں. یہاں سنہری جالیوں کا ماڈل ہے، باب السلام سے آنے والوں کے لیے یہ پہلے بڑا سوراخ آتا ہے، دائرہ گول اسی طرح کا سوراخ ہے. تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہاں سلام عرض کرنا ہے، اور اس کو مواجہ شریف سمجھتے ہیں، نہیں یہاں سرکار کا چہرہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مس گائیڈ کرنے کی بھی ترکیب شاید ہو گئی ہے، لکھ دیا کہ یہیں سلام عرض کرو. تو یہ خوبصورتی کے لیے بنایا گیا سوراخ. تو یہاں سلام عرض کرنے کے بجائے یہاں آئیں گے نا تو یہ جالی مبارک کا دروازہ ہے، باقاعدہ اس میں تالا شریف بھی لگا ہوا ہے، یہاں اس میں تالا بھی نہیں بنا ہوا، اور دروازے مبارک ہے کہ اس طرف چاندی کا ایک اینگل نما بنا ہوا ہے جس کو چاندی کا کیل لکھا اعلیٰ حضرت نے. تو یہ جو کیل ہے نا یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ یوں کر کے اشارہ دیا ہوا ہے کہ یہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرے انور ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے جذب القلوب میں اسی جگہ کو مواجہ شریف قرار دیا، چہرے انور یہاں ہے، اور اعلیٰ حضرت نے بھی انوار البشارہ میں اسی جگہ کو لکھا کہ چہرے انور اس طرف ہے. تو یہاں نہیں بلکہ آپ کو یہاں آ کر چہرے انور کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا ہے، اور 2 گز دور، ہاتھ نہیں لگانا ہے، چومنا نہیں ہے، بلکہ اندازاً 4 ہاتھ یعنی 2 گز دور رہ کر آپ کو حاضری دینی ہے. حج کے سیزن میں رش بہت ہوتا ہے، کھڑا رہنا بہت دشوار ہوتا ہے، اور وہ بھی اپنی پسند مرضی کی جگہ. تو اس کی ایک علامت اور جو پہلے تھی اب بھی ہوگی میرا خیال ہے، عین اس کی یوں سیدھ میں سامنے شاید وہ 4 ہی ہاتھ ہو، بہت بڑا جھومر لٹک رہا ہے. اسی جھومر کے نیچے کھڑے ہو کر مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے سلام عرض کیا تھا، اور وہیں کھڑے کھڑے کھلی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کیا تھا. تو اسی جھومر کے نیچے جگہ ملے تو مکہ مدینہ، میٹھا مدینہ. ادھر سے کھڑے ہو کر جیسے کوئی حاضری دے گا تو قبلے کو پیٹھ ہوگی اس کی، اور اب کعبے کو جب رخ ہے تو اس کعبے کو پیٹھ کرنی ہوگی. ادب یہی ہے یہاں کا، سنہری جالیوں کا سرکار کی بارگاہ میں حاضری کا ادب یہی ہے. اچھا، اب یہاں سلام عرض کر دیا تو اب سلام عرض کرنے بعد تھوڑا سیدھے ہاتھ کی طرف آئیں گے نا، یہ نظر آ جائے گا یہ سوراخ شریف. تو یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ انور ہے قبر میں، اور پھر یہاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرے سوراخ پر. تو یہ دوسرے سوراخ پر سلام عرض کرنے کے بعد اب پھر دونوں کے بیچ میں کھڑے ہو جائیے، اور اب دونوں کو جمع کے صیغے میں سلام عرض کیجئے. یوں تو رش میں نے دیکھا کہ اچھا بھلا آدمی بہ جاتا ہے، لیکن اگر کوشش کرے نا تو ترکیب بن جائے گی. اب مثال کے طور پر اب لوگ کیا یوں آ رہے ہوتے ہیں بھیڑ میں اور یوں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، تو اب یوں ریلے میں تو بہ جائیں گے آپ. تو اس کی صورت یہ ہو کہ آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف تھوڑا پریشر رکھیں تاکہ آپ بہیں نہیں. جب کھڑے ہوئے نا تو اب جتنا ہو سکے نا پیچھے کی طرف پریشر کے ساتھ کھڑے ہوں گے نا تو ریلا اس طرف سے نکل رہا ہوگا، اور آپ کھڑے ہو کر سلام عرض کرتے رہیں جب تک کوئی آ کر آپ کو، ہو سکتا ہے کوئی آ جائے دیکھ لے تو وہ آپ کو جانے کا کہہ دے. یوں کر کے بچت ہو جاتی ہے. اور یہ سوراخ خوبصورتی کے لیے غالباً بنایا ہوا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور شیخین کریمین صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما یہاں تینوں ہستیاں تشریف فرمائیں. اب بڑی بڑی نقلی قبریں آج کل وہ تصویریں ملتی ہیں، یہ سب غلط ہیں، کیونکہ وہ 5 گوشہ دیوار ہے، 5 کونے والی اندر میں.
ये पंचगोशा दीवार आजकल की नहीं है, सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर की है। तो ये अंदर कब्रों की तस्वीर मुमकिन ही नहीं है निकालना। ये चेहरे क्यों इतनी फसलों पर है? तो जैसे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़िबला रू लेटे हुए, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक शाने कंधे मुबारक के पास सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़िबला रू, फिर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कंधे मुबारक के पास फारूक आज़म, यूँ 3 कब्रें अंदर तशरीफ फरमाए। ये सुराख शरीफ जो बड़ा है, इस पर मुवाजा शरीफ नहीं है, चेहरे अनवर इस तरफ नहीं है, बल्कि ये कील शरीफ जो है ना, ये इस बात की अलामत है कि चेहरे मुबारक यहाँ है। ये आशिकों के दौर की बनी हुई जाली मुबारक। जी मदनी चैनल के नाजरीन, ये आप ही के SMS पर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ये तैयार किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आप देखेंगे कितने मदनी चैनल के नाजरीन हज़ारों लाखों की तादाद में अगर मदनी चैनल देख रहे हों तो इससे मुस्तफ़ीज़ हुए होंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसका सवाब भी आपको मिलेगा। तो आपके SMS का हमें इंतज़ार रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आप जो चीज़ देखना चाहें मदनी चैनल के हवाले से, जो कलाम सुनना चाहें, तो कलाम का तज़किरा हुआ है। तो इस दफ़ा जो हमारा अशफाक भाई का कलाम आया है वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम आपको दिखाते हैं। अब सिलसिले का वक्त बिल्कुल मुख्तसर रह गया है, तो अशफाक भाई का कलाम देखते हैं। कालियां जुल्फां वाला दुखी दिलां दा सहारा, कालियां जुल्फां वाला दुखी दिलां दा सहारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालो प्यारा, कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जान, कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जान, जिन्हें आके गरीबा दीबा पढ़ लाई, कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जान, जिन्हें आके गरीबा दीबा पढ़ लाई, कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जान, कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जान, जिन्हें आके गरीबा दीबा पढ़ लाई, मेरी बख्शिश वसीला मोहम्मद दाना, मेरी बख्शिश वसीला मोहम्मद दाना, जिन्हें आके गरीबा दीबा पढ़ लाई, कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जान, जिन्हें आके गरीबा दीबा पढ़ लाई, औदे बाजो कोई दुनिया ते प्यारा नहीं, औदे बाजो कोई दुनिया ते प्यारा नहीं, औदे वर्गा कोई जगते सहारा नहीं, जे ना होंदे मोहम्मद ना होंदा जहां, जे ना होंदे मोहम्मद ना होंदा जहां, जिन्हें आके गरीबा दीबा पढ़ लाई, कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जान, जिन्हें आके गरीबा दीबा पढ़ लाई। अभी 1-2 कॉलें ले लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद यासिर है, मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ। मेरा सही सवाल है कि पिछले दिनों मुहर्रमुल हराम के आयाम में जुनैद शेख अत्तारी की एक स्टूडियो कलाम आया था ऑडियो में, उस कलाम की वीडियो नहीं आई, बराए मेहरबानी वीडियो अपलोड कर दें। और एक और ये सवाल है कि हाजी शाहिद भाई की स्टूडियो रिकॉर्डिंग कलाम कब आएगा, बराए मेहरबानी जवाब इरशाद फरमा दीजिए। अब ये तो ज़ाहिर बात है मालूमात लेकर अर्ज़ करूँगा कि शाहिद भाई का और जुनैद भाई का जो कलाम है, जुनैद भाई के हवाले से काफ़ी फरमाइशें तो मुख्तलिफ़ किस्म की आ रही हैं कि उनकी स्टूडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब कब वो करवाएंगे वो हम देखते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। नेक्स्ट कॉल। मोहम्मद अरसलान अत्तारी मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। आपका मदनी चैनल मेरा ये सवाल है, खुले आप सल्ले अला कहते कहते सिलसिले को रिपीट लगाया जाए, बारात मदनी खबरों के बाद लगा दिया जाए तो मदीना मदीना होगा। अब मसला ये है कि अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह चलाने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं, और एक वक्त था जब हम यूसुफ बाबू हमने ट्रांसमिशन शुरू किया आज से 11 साल पहले, सोचते थे कि क्या चीज़ चलाएंगे, कितना रिपीट जो है वो करेंगे। अब एक वक्त है कि हमारे पास सिलसिले रिपीट करने का टाइम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। रिपीट करने का हमारे पास तो कई सिलसिले ऐसे हैं जो जगह ना होने की वजह से रुके हुए होते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि एक जाएगा उसकी जगह दूसरा आएगा। अच्छा, एक
میسج تھا کہ بچے موبائل بہت استعمال کرتے ہیں، کوئی ایسا خاکہ جس میں غلام رسول اس کے بارے میں بتائے. تو دیکھیں یہ تو اب ایسا یعنی یوں ہو گیا ہے کہ آپ اگر یعنی موبائل چھڑانا چاہیں گے تب بھی شاید ایسا ہے کہ وہ اس کو بظاہر ممکن تو لگتا نہیں ہے. یعنی بچے اس طریقے سے جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا آپ اچھا استعمال کریں، بچوں کو جو ہمارے یہاں پر یہ اینیمیٹڈ خاکے آتے ہیں وہ دیکھیں، لیکن یہ ہے کہ زیادہ استعمال کریں گے تو آنکھوں کے بھی اس میں پرابلم ہو سکتے ہیں. امیر سنت کی دعا اس دفعہ کی ہے، اگر وہ ریڈی ہے تو وہ آپ دکھا دیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے اللہ پاک قیامت کی تکالیف میں سے اس کی تکلیف دور فرمائے گا. یا رب المصطفیٰ جو کوئی رسالہ صلح کروانے کے فضائل کے 43 صفحات پڑھ یا سن لے، علم دین کے لیے اس کا سینہ کھول دے اور اس کو بے حساب بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہیے. مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب